محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن کی طرح تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا، کھیلا اور محبت بھری یادیں گزاری۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت شیمہ کون تھیں؟ حضرت شیمہ بنت حارث بن عبد العزیٰ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیمہ کا قصہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں سناتی تھیں۔ ان کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری سناتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے ہیں جن کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب ایک غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔
قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اجازت کے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب سے یہ انتخاب کیا گیا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری میں پیش آیا جب حوازن اور ثقیف قبائل نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں کو اللہ پاک جل جلالہ نے اللہ پاک کی نصرت سے فتح ملی، مسلمانوں کی مدد کی گئی اور مسلمان کامیاب ہوئے اور حوازن قبیلے کے مرد، عورتیں اور بچے قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی شامل تھی جو اس وقت اسلام نہیں لائی تھی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قید اور ملاقات۔ جب قیدی مدینے لائے گئے تو حضرت شیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ کے کندھے پر ایک نشان ہے جو آپ کو بچپن میں لگا تھا جب آپ میری گود میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نشان دیکھا، پہچان لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی چادر زمین پر بچھائی، بہن کو عزت سے بٹھایا اور محبت بھرے الفاظ کہے آؤ بہن میرے قریب آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان اور عزت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ کو اختیار دیا، چاہیں تو مدینہ میں میرے ساتھ رہیں، چاہیں تو عزت کے ساتھ اپنے قبیلے واپس جائیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قبیلے واپس جانے کا انتخاب کیا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحائف، سواری اور کپڑے عطا کیے اور بڑے عزت و احترام سے رخصت فرمایا۔ ایمان کے بعد کی زندگی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعلق کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتی اور کہا کرتی تھی، میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ اس واقعے کے اسباق: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیدی کو بھی عزت دی کیونکہ وہ رشتہ دار تھی۔ رشتہ چاہے رضائی ہو یا نسبی، اسلام میں محبت اور احترام ضروری ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہر لمحے کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن کی عزت و احترام کر کے دکھا دیا کہ بہنوں کا قدر اس طرح کرتے ہیں اور بہنوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق پورے ادا کریں۔ اور جس طرح کہ ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ ہمارے جو وراثت کے معاملات ہیں کہ وراثت کا پورا حصہ اپنی بہنوں تک پہنچایا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور ان کی عزت و احترام کی جائے۔ جب بہنیں گھر پر آئیں تو کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، جو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے، کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔